اعلان نبوت کے بعد جو حالات آئے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں. کل کل تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑا، کل کل مراحل سے گزرنا پڑا. ایک وقت وہ آیا جمادی الثانی کا مہینہ ہے، مجھے چیچا نیٹ کے ذریعے کہا گیا کہ سیرت سیدہ فاطمہ بیان کرو. انڈیا والوں نے بہت زور لگایا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سیرت سیدہ فاطمہ، یا بہت سے بھائیوں کے پیغام آئے کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اما فاطمہ کی سیرت سناؤ. کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ السلام کی بیٹی کہتی ہے مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب میرا ابا گھر آیا اور اللہ اکبر میں دور سے دوڑی آئی اور اپنے باپ کی ٹانگوں سے آ کے چپک گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ ہے بیٹی کپڑے کی تنگی نے رلا دیا کہ نہیں ابا، کہ مجھے پتہ ہے 4 دل کے فاقے نے تجھے رلا دیا کہ نہیں ابا. بیٹی پھر بتا تو صحیح کیوں روئی؟ کہ ابا آج اپنا چہرہ دیکھا، چہرے کا رنگ تیرا پیلا پڑ گیا. میرے ابا جان پیٹ دیکھا کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے. ابا کیسے کسرا والوں کے 2 دسترخوان سجے ہو، میرے باپ کے دسترخوان پہ کھجور کا دانہ نہ ہو. حضور فرماتے ہو لوگوں طائف کے پتھروں نے مجھے نہیں رلایا، میری بیٹی کے آنسوں نے میں محمد کو رلا دیا، میں نے اپنی بیٹی کے سینے سے لگایا. حضور فرماتے ہیں سیدہ کہتی میرے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے بیٹی دن ختم ہو گئے، اللہ تیرے باپ کے دین کو پوری دنیا کے اندر چمکانے والا ہے. سیدہ فرماتی میرے باپ کی دعا رنگ لے آئی، پروردگار عالم نے ہر کچے پکے مقام تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچا دیا ہے. اور میرے عزیزو اگر ماں باپ اچھے ہوں تو اولاد بھی آگے اچھا ہی اثر لیتی ہے. اگر باپ کی عادت گالی دینے کی، باپ بے نمازی ہو تو اولاد بھی بے رغبتی برتے گی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے تو اپنے نصیب پہ ناز تھا کہ میری ساری تربیت کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا تھا. ہر معاملے میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلایا. اور ایک بات کی نصیحت فرما دی کہ ہم اہل البیت ہیں اور بیٹی اہل البیت کا کام مانگنا نہیں ہوتا، دینا ہوتا ہے. یہی وجہ تھی بنو سلیم کا ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر، میرے قبیلے کے 3000 مرد عورت ہیں، قبلی والے میں واحد آدمی ہوں جس نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی خدمت میں آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبارکباد کا تحفہ دیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا بتا تیرے گھر کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ کہ قبلی والے جو میری حالت نظر آ رہی یہی میرے گھر کا حال ہے، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا خدا کا شکر ادا کیا. میں اپنے باپ دادے کے دین سے پھر گیا. قبلی والے میرے باپ دادے کے دین سے پھرنے کے بعد میرے اپنے پرائے نے رخ موڑ لیا. اب اللہ کا شکر ہے لیکن حالت یہ مل گئی تو کھا لیا ورنہ شکر صبر کر کے گزارا کر لیا. اللہ کے پیغمبر نے اس کی مایوسی کو دیکھ کے ہاتھ پکڑا، فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں ہوں نا. ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور میں صحابہ کہ تمہارا مسلمان نیا بھائی مسلمان بن کے آیا ہے، میرے صحابہ ہے کوئی جو اس کی دل جوئی کرے گا، اس کے لیے اپنا مال جان قربان کرے گا، مجھے ادھار دے، قیامت کے دن بدلے اللہ سے لے کے چکوا دوں گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری اونٹنی بار بندی پڑی ہے، اسے کو میرے ساتھ چلے میں اپنی اونٹنی سے دے دیتا ہوں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے رانا گیا کہ اللہ کے نبی اس کو میرے پاس آئے، میرے گھر سے جتنے کپڑے مانگے گا میں دے دیتا ہوں. رحمت والے نبی نے فرمایا کپڑے تو بات کی بات ہے، سواری تو بات کی بات ہے، اور اس کو کچھ کھانا کھلاؤ، لگتا ہے کافی دل سے بھوکا ہے. حضور نے 3 مرتبہ صحابہ کہتے ہیں ارشاد فرمایا اسے کوئی کھانا کھلاؤ، کوئی بھی صحابی نہ اٹھا. آپ نے فرمایا میرے یارو کیا بات ہے، آج تمہارے گھر میں ایک روٹی کوئی نہیں. 350 صحابہ نے رو کے حضور کو دکھایا. قبلی والے جان مانگو دے دے، جسم کی بوٹیاں کر کے مانگو دے دے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جتنے بیٹھے سب کے گھر میں 3 دل کا فاقہ ہے. حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. بنو سلیم کا آدمی کہنے لگا میں تو اپنا رونا روتا تھا، مجھے کیا پتا جن کے پاس جاؤں گا ان کا یہ حال ہے. آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی بھوک کی روٹی کی ذمہ داری مجھے دے دے. آپ نے فرمایا سلیمان تو لے گا کہ جی. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس مسافر کا
اس مہمان کا، نئے مسلمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، سیدھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور جا کے دروازے کی نشاندہی کرتے ہیں، او لوگوں اگر کسی کو کہیں سے نہیں ملتا اس در سے ضرور مل جاتا ہے۔ جا کے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجایا، آواز اندر سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی آئی، کون ہے؟ بھتیجی تیرا چچا سلیمان ہے۔ جی چاچا جی بتاؤ خیر ہو آپ کی؟ سلیمان فارسی کہنے لگے بیٹی اپنے گھر کا مان برقرار رکھنا، میں محمد عربی کی بیٹی کے دروازے پر آیا، 350 صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے 2 روٹیوں کا سوال کیا، اللہ اکبر، 300 صحابہ میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، بیٹی مسافر ہے، بنو سلیم کے قبیلے سے آیا، مسلمان ہوا، اللہ اکبر، عبادہ بن ثابت نے اسے جانور دے دیا، عثمان نے کپڑے دے دیے، اب 2 روٹیوں کا سوال ہے، مدینے کے کوئی گھر سے 2 روٹیوں کی خیرات نہیں ملی، بیٹی تیرے دروازے پہ آیا، تیرے نبی کا مہمان ہے، اس کو رجا کے بھیجنا۔ اندر سے آواز آئی، چچا ذرا میرے قریب آئیو، ذرا دروازے کے قریب کان کرنا، اور جب دروازے کے قریب کان کیا، چچا وہ نیا مہمان کہاں ہے؟ کہ وہ نیا مہمان پیچھے کھڑا ہے، چچا جو اس وقت آپ کی میری گفتگو ہو رہی ہے سن تو نہیں رہا؟ کہ چچا کسی بہانے سے اسے یہاں سے لے جاؤ، جو مسجد میں بیٹھے اس کا 3 دل کا فاقہ، آ کے میرے بچوں کو دیکھ شکلیں بگڑ گئی، ان کا 4 دل کا فاقہ ہے، کسی بہانے سے لے جاؤ۔ سلیمان فارسی کہنے لگے میرا سر جھک گیا، لیکن اندر سے دوسری آواز آئی کہ لگی الحمدللہ، اس پاکہ مستی میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، آل رسول رویا نہیں کرتے۔ کہنے لگی چچا کسی اور گھر سے امید ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہ پھر انشاءاللہ اسی گھر سے کھا کے جائے گا۔ سلیمان فارسی کہنے لگے کیا کھلائے گی؟ کھجوریں نہیں نہیں، ستو نہیں نہیں، جو نہیں نہیں، کیا کھلائے گی؟ کہنے لگی چچا ذرا اسے 2 منٹ کے لیے پرے کر دے، راز کی بات ہے، راز میں رہنے دینا۔ سلیمان فارسی کہتے میں دروازے پہ کھڑا ہوا، اتنے میں خاتون جنت نے سر سے چادر کو اتار کے دے دیا۔ کہ چچا اس چادر کی حیثیت کو نہ دیکھنا، اس چادر کے کپڑے کو نہ دیکھنا، اس کے پیمت کو نہ دیکھنا، اڑانے والے ہاتھوں کو دیکھنا۔ یہ چادر مجھے کس نے پہنائی؟ اللہ اکبر، جس کے کندھے پر مزمل مدثر کی چادر خدا نے پہنائی، اس نبی نے، اس مزمل مدثر کی چادر والے نے چادر مجھے پہنائی تھی۔ ابے کو پتہ چلنے نہ دینا، یہ میری چادر اتار کے سامنے شمور یہودی بیٹھا ہے، اس کے پاس لے جا اور جا کے کہنا اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کے دروازے پہ ایک سائل آیا تھا، آل رسول کے گھر کا برابر قرار رہے، تو اس نے سر کی چادر اتار کے دی، غلہ تول کے دے دے، جلدی سے اپنے ہاتھوں سے آٹا چکی میں ڈال کے پیسوں گی، آٹا گوندوں گی، پیڑے بناؤں گی، روٹی پکا کے اس فقیر کو کھلاؤں گی بھی، ساتھ دے کے بھیجوں گی۔ سلیمان فارسی کہتے ادھر وہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ابھی ٹھہر جا، ابھی روٹی آتی ہے، ٹھہر جا، ابھی روٹی آتی ہے۔ کہ میں جب شمون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا بہت بڑا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے سودا کرنا، دنیا میں اناج کے بدلے اناج ملا ہوگا، پیسے کے بدلے جو ستو ملے ہوں گے، آج جو تیرے سے سودا کرنے آیا، اللہ اکبر، آسمان کے فرشتے بھی سودے پیرس کر رہے ہیں۔ شمون یہودی کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہ جب میرے 17 پیوت والی چادر آگے کی، میں نے کہا وہ دیکھ کر علی کا گھر، جس گھر کے اندر دلہن نبی کی بیٹی فاطمہ بن کے آئی ہے، اس کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا تھا، اس نے اس کی روٹی کو، اس کی پیٹ کو بھرنے کے لیے سر کی چادر اتار کے دی۔ وہ شمون یہودی کے ہاتھ سے غلہ تولنے والا ستیار وہ سماٹ گرا، اندر گیا تو رات اٹھا کے لایا، اس کے ورقے اٹھا کے لایا، کہ دیکھ اللہ بھی حق، اللہ کا قرآن بھی حق، یہ ہمارے نبی پر جو تورات آئی تھی اس میں لکھا تھا نبی کے دروازے پر ایک فقیر آئے گا، پھر اس کا صحابی اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بیٹی کے دروازے پہ لے کے جائے گا، اس کی بچی کا یہ حال ہوگا کہ 4 دن ہو گئے اس کے بچوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، لیکن مہمان کو رجانے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے دے دے گی۔ جب غلہ تول کے دے دیا، اللہ اکبر، سلیمان فارسی ایک ہاتھ میں غلہ اناج پکڑا ہوا ہے اور دوسرے میں اس سائل کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا سلیمان بڑے بڑے سخاوت والے دیکھے، بڑے بڑے پیار کرنے والے دیکھے، بڑے بڑے آنسوؤں کو صاف کرنے والے دیکھے، محمد تو بھی سچا، تیرا گھرانہ بھی سچا، تیری آل بھی پاک، محمد تیرا دل بھی پاک ہے۔ ادھر میرے عزیزو، وہ اسلام کو قبول کرنے والا، اسلام کی حقانیت کو دیکھتا جا رہا تھا۔ شمون
یہودی بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا. سلیمان کہنے لگے کہاں آیا؟ کہ سلیمان راستہ دکھا کے راستے میں ادھورا چھوڑ کے جا رہا ہے. جس کی بیٹی اتنی با کردار ہے اس کا ابا کتنا با کردار ہوگا. یہ غلہ فاطمہ کے گھر چھوڑا اور مجھے جا کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں جا کے بٹھا دے. میں سب کے سامنے اعلان کروں گا آج سے پہلے یہودی تھا لیکن اس کے گھر کی سخاوت کو دیکھ کر مجھے اسلام کے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا. اور دنیا والوں کو بتلاؤں گا او لوگو نبی بھی حق, نبی کا خدا بھی حق. جس کا گھرانہ اتنا اعلیٰ اس گھرانے کا وارث محمد الرسول اللہ کتنا اعلیٰ ہوگا. 5 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کچھ کھانے کو نہ ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روئی کا پاس لے کے آئے. فاطمہ یہ لے. حضرت فاطمہ نے اس روئی کا سوت کاٹا, اتنا سا بنا, جا کے آپ نے وہ مدینے کے بازار میں بیچا. مدینے کے بازار میں بیچنے کے بعد جب واپس آئے 5 ملا جس میں 5-6 پیڑے بن جائے. سیدہ فاطمہ کا بھی روزہ, حضرت حسن حسین بھی اس وقت فاقے سے, حضرت علی بھی نفلی روزہ رکھ کے بیٹھے. اللہ غنی افطاری کا وقت آیا. عصر کی نماز کے بعد اماں نے چولہا جلایا, توی چڑھائی, روٹیاں پکائی, دسترخوان پہ بیٹھے تھے. ابھی استغفار اور درود شریف پڑھا جا رہا تھا, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی, ذکر اذکار ہو رہا تھا. اسی دن ہی بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے. ایک قیدی ڈھونڈتا ڈھونڈتا اماں کے دروازے پر آ گیا اور اس نے آ کے کہا انطعم فی اہل بیت رسول اللہ, انطعم فی سبیل اللہ. بھوکا ہوں, آج ہی بدر کا قیدی بلکہ آزاد ہوا. بھوکا ہوں, رشتہ دار کوئی نہیں, برادری خاندان کوئی نہیں, تیرے دروازے پہ بڑے مان سے آیا, کچھ دے دے. آپ نے ایک نگاہ حضرت علی کی طرف دیکھا. حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا دسترخوان سمٹنے والا ہے, آج بھی پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرنا پڑے گا. کہ مجھے کہا علی ہمارے سے زیادہ ضرورت مند دروازے کے باہر کھڑا ہے. کیا قیامت کے دن اگر اس نے ابا کے پاس جا کے کہہ دیا میں فقیر بلکہ تیری بیٹی کے دروازے پہ گیا تھا اور تیری بیٹی روزے کی افطاری سامنے رکھ کے بیٹھی تھی, اس نے مجھے کہا جا اللہ تیرا بھلا کرے. اللہ اکبر. علی میں اپنے اوپر ایسا لیبل نہیں لگوانا چاہتی, جا یہ روٹیاں اٹھا, سالن اٹھا, اس قیدی کو جا کے دیا. آج دکھایا پانی سے روزہ کھولیں گے, کھجور کے دانے سے روزہ رکھیں گے, کل اللہ پھر کھلا دے گا. اگلا دن میرے عزیزوں پھر آیا. اس دن میرے عزیزوں ایک یتیم دروازے پہ آ گیا. اسی افطاری کے وقت یتیم دروازے پہ آ گیا. اماں نے دوسرے دل کی افطاری اٹھا کے یتیم کو دے دی. تیسرے دن نفلی روزہ ہے میرے عزیزوں. اس وقت دسترخوان لگا تو کیا دیکھتے ایک سائل دروازے پر مسکین آ گیا اور آ کے کہنے لگا یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ, بھوکا ہوں اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے دے. حضرت علی کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی. حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا آج بھوک کی وجہ سے فاطمہ سے ہنسا بھی نہیں جا رہا. سارا دسترخوان اٹھا دیا اور اٹھا کر دسترخوان اس سائل کو دے کے آ گئے. 3 دل پکاتی رہی, 3 دل کماتی رہی, فقیر کو دے کے آتی رہی. اللہ اکبر. نانا ابا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میری بیٹی نے ایسی سخاوت کی, خود تشریف لے آئے. اللہ اکبر. آ کے بیٹی کا چہرہ دیکھا, 4 دل کا فاقہ اپنے سینے کے ساتھ سر لگایا ہوا اور سر پر ہاتھ پھیر رہے اور فرمان وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے فاطمہ جب یتیم تیرے گھر سے کھا کے گیا, مسکین تیرے گھر سے کھا کے گیا, قیدی تیرے گھر سے کھا کے گیا, اے فاطمہ تیری سخاوت کو اللہ نے قرآن کی صورت میں پوری کائنات کو بتا دیا ہے. اے فاطمہ اللہ جل شانہ نے یہ آیت تیری شان کے اندر اتاری, میرے اہل البیت کے گھرانے کی سخاوت کی وجہ سے اتاری. میرے عزیزوں کون سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 4 دن کا گھر کے اندر فاقہ, 6 دن گزر گئے. حسن حسین کے رونے کی آواز بھی ان کی نہیں نکلتی تھی. فرمایا اس نیت سے میں گھر سے باہر نکلا کہ میں جا کے کچھ محنت مزدوری کر کے آؤں گا. فجر کی نماز کا وقت تھا, میں جب گھر سے باہر قدم نکالنے لگا میرے فاطمہ الزہرا کو دیکھا مصلی پہ گری پڑی ہے, آہستہ آہستہ سانسیں لے کے سبحان ربی العالی کہہ رہی ہے. میں فاطمہ کے انتظار میں رہا. جب نماز سے فارغ ہوئی میں نے کہا بی بی فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ علی اب تو اتنی بھوک لگی
ہے، اس کھڑے ہو کے قرآن بھی نہیں پڑھا جا رہا کہ مجھے شرم آئی۔ قیامت کے دن اس کے باپ کے حوض کوثر پر گیا تو حضور نے پوچھ لیا بیٹی کو 4 دل کے فاقے کیوں کرائے، کیا جواب دوں گا؟ کہ ادھر بلال نے اقامت پڑھنی شروع کر دی، میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میں نے کہا میں نماز پڑھنے کیسے جاؤں؟ سلام پھیرتے ہی پوچھیں گے فاطمہ کا کیا حال ہے، میں جا کے کیا بتاؤں گا، 5 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ کہ پچھلی سب میں نماز پڑھ کے میں سلام پھیر کے آ گیا اور میں آ کے خاتون جنت کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگا، میرا قدم پھر رک گیا، میں نے کہا آج اندر کیسے جاؤں؟ فاطمہ میرے دونوں ہاتھوں کو خالی دیکھے گی، حضرت فاطمہ کہے گی آج بھی کچھ نہیں لے کے آیا۔ فرمایا دن چڑھ گیا، مدینے کی گلیاں آباد ہو گئی، لوگ آنے جانے لگ گئے، میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا الہی مجھے ملے نہ ملے تجھے تیرے نبی کی بیٹی کا واسطہ اس کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ دے دے۔ کہنے لگے ایک آدمی دائیں طرف سے آیا اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا علی اونٹ میں نے بیچنا ہے، خریدے گا؟ حضرت علی کہنے لگے یہاں تو ایک روٹی کے پیسے کوئی نہیں، اونٹ کہاں سے خریدے؟ کہا علی تو آل رسول ہے، اہل البیت ہے، مجھے تیرے پہ یقین ہے، ادھار لے لے، بیچے گا مجھے پیسے دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اونٹ خرید لیا، ابھی وہ اونٹ مجھے دے کر ادھار اتنے دل کے وعدے پر ادھر کو نکلا، ایک ادھر سے حسین و جمیل نظر آیا، ایسا شخص میں نے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا، مدینے کے اطراف میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آدمی میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا علی یہ اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کتنے کا؟ میں نے کہا اتنے کا۔ کہا علی لے پیسے پکڑ، یہ اونٹ مجھے دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس آدمی کو ڈھونڈا جس سے میں نے اونٹ خریدا تھا، میں نے اپنے غلام کمبر سے کہا اے میرا غلام جلدی جا، اس گلی میں اونٹ بیچنے والا گیا ہے، جا اسے تلاش کر، یہ 140 یا 45 درہم اسے دے، باقی لے کے گھر چلتے ہیں۔ آج آٹا بھی آئے گا، آج ستو بھی آئے گا، آج جو کھجوریں بھی آئیں گی، علی کے گھر کے اندر آج سالن بھی پکے گا، آج پیٹ بھر بھر کے حسن حسین کو کھلاؤں گا، آج پیٹ بھر کے فاطمہ بھی کھائے گی۔ حضرت علی کہنے لگے مدینے کی گلی گلی میں وہ غلام کمبر سارا مدینہ گھوم آیا، لا کے 140 یا 45 دینار میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ کہنے لگے علی مجھے وہ آدمی مدینے کا نہیں لگتا تھا، شکل و صورت سے ڈھیل ڈال سے مدینے سے باہر کا لگتا تھا، میں سارا مدینہ گھوم آیا، آرام گاہ گھوم آیا، اے علی وہ مجھے گاہک وہ آدمی خرید بیچنے والا نظر نہیں آیا۔ حضرت علی کہنے لگے یا اللہ پہلے پریشانی روٹی کی تھی، اب یہ پریشانی امانت کی آ گئی، اگر موت آ گئی تو اس امانت کا کیا جواب دوں گا؟ حضرت علی کہنے لگے کشمکش میں میں نے گھر کا پردہ ہٹایا، میں گھر کی طرف جانے لگا، دیکھا ایک چرپائی پر ادھر ابا محمد الرسول اللہ بیٹھا ہے، ادھر سیدہ فاطمہ بیٹی بیٹھی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، دونوں کے دانتوں کی چمک سے کمرہ روشن ہو رہا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جا کے کھڑا ہوا، مجھے حضور علیہ السلام نے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا علی اونٹ والی خریداری تو بتائے گا یا میں محمد کی زبان سے سنے گا؟ کہنے لگے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ اس معاملے کا غلام کمبر کو اور مجھے پتا تھا، اللہ کے نبی آپ کو پیسے کیسے پتا لگا؟ کہ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل تیری خریداری ساری بتا کے چلا گیا۔ اے علی اس ہاتھ میں جو 145 درہم ہے یہ بھی تیرے، یہ نفع کے پیسے یہ بھی تیرے۔ اے علی مجھے پتہ ہے جب میری فاطمہ مصلی پر نماز میں قرآن پڑھتے گر گئی تو اللہ بھی دیکھ رہا تھا، آسمان کے فرشتوں کے آنسو نکل گئے تھے۔ اے علی میری فاطمہ اللہ اکبر خامد کی نافرمانی کرنے سے بچی اور اس نے خدا کی ناشکری نہ کی، جب زمین پہ گری تو اس کے منہ سے یوں نہیں نکلا ہائے مر گئی، بلکہ یوں نکلا الحمدللہ، اللہ سن رہا تھا۔ اے علی یہ بچے میرے نواز سے جب بھوک کی وجہ سے کہہ رہے تھے ابا اللہ روٹی کب دے گا، ابا روٹی کب لے کے آئے گا، اللہ ان کی فریاد سن رہا تھا۔ اے علی دنیا والے تجھے دے نہ دے عرش والے نے ایسا انتظام کیا۔ اے علی یہ اونٹ بیچنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا جو تیرا اونٹ جنت سے لے کے آیا، یہ اونٹ بیچنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا اور تیرے ہاتھ سے خریدنے والا میکائیل علیہ السلام تھا۔ اللہ پاک نے تیری ایسی تجارت کو قبول کیا، جو پیسے خریدار کے تھے وہ بھی تیرے، نفع کے پیسے تو وہ بھی تیرے۔ اللہ اکبر، یہ پروردگار عالم نے تمہارے صبر پر تمہارے لیے انتظام فرما دیا ہے۔
کون فاطمہ الزہرا؟ میرے عزیزوں میں سیرت کھولتا اپنی ماں کی، اس لیے پوری دنیا والوں خدا کے واسطے میری ماں میری بچیوں جو اس وقت مکان میں پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہو، اللہ کے واسطے اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے جب زبان کی گرہ کھول کر زبان درازی کرتے ہو، اس وقت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی بھی پڑھ لیا کرو۔ جب باپ نے رخصتی کے وقت سیدہ کو رخصت کیا تھا، دو باتیں ارشاد فرمائی تھی، اے فاطمہ کبھی علی سے لڑ کے میرے گھر میں نہ آنا، اس وجہ سے کہ روٹی نہیں ملی، اس وجہ سے عید کے کپڑے بھی بنا کے دیے، کبھی علی سے لڑ کے میرے گھر میں نہ آنا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ چاند نظر آ گیا مدینے کی گلی میں، صبح صبح عید کی نماز ہوگی، اللہ اکبر، یہ ننھے مجاہد دونوں دوڑتے آئے اور آ کے اپنی ماں کا دامن پکڑ کے کہنے لگے، اماں آج مدینے کے ہر بچے اپنے جوڑے دکھا رہے ہیں، نہیں جوڑے بنے تو ہمارے جوڑے نہیں بنے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ کے منہ سے نکل گیا، آپ نے فرمایا تمہارا درزی کپڑے سی رہا ہے، اس رات کو کپڑے دے کے چلا جائے گا، اور میرے بچوں صبح فکر نہ کرو، تم بھی مدینے کی گلیوں میں نئے کپڑے پہن کے گھومو گے۔ نواسے تھے، چھوٹی عمر تھی، لاڈلے تھے، 5.5 ساڑھے 6 سال کی عمر تھی، دونوں سمجھ گئے کہ کپڑے درزی لے کے آئے گا۔ جب بچوں کو سوتا دیکھا، اماں کہتی علی گھر آئے تو میں نے دیکھا خود ہی وہ تو پرانا سا لباس پہن کے آیا، میں اس کی محنت کو مزدوری کو دیکھ کر اس کے حالت کو دیکھ کے میں اس سے کیا کہتی کہ بچوں کے کپڑے بنانے، میں نے صبر کا گھونٹ پیا۔ جب علی بھی کونے میں چلے گئے اور بچے بھی میرے سو گئے، میں نے مصلی بچھایا اور رو کے میں نے خدا کو دکھایا اور میں نے اپنا دامن اس کے سامنے آگے کیا، میں نے کہا عرش والے تو میری نسبت دیکھ اور ان کی نسبت دیکھ، عرش والے یا تو محبت کے گھرانوں سے میں نہ جوڑتا، اے پروردگار عالم ایسے حالات تیری طرف سے آزمائش ہے، ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اماں نے رو کے دکھایا، اللہ کا غیبی نظام حرکت کے اندر آ گیا۔ میرے عزیزوں، سیدہ نے رو کے دکھایا، اللہ آج جن کو کندھے پر بٹھا کر سواری کراتا ہے، آج ان کے پاس عید کے کپڑے کوئی نہیں، پروردگار عالم غیر سے انتظام کر، جیسے تو نے نماز سے انہیں آلہ دیے ویسا لباس انہیں آلہ عطا فرما دے۔ حضرت حسن حسین صبح کی نماز کے لیے اٹھے، جب گھر سے باہر نکلے تو ایک گٹھڑی دروازے پہ پڑی تھی، بچے حسن حسین گٹھڑی لے کے آئے، اماں کپڑے آ گئے، اماں کپڑے آ گئے۔ حضرت فاطمہ نے گٹھڑی کی گرہ کھولی، کیا دیکھتی ہے؟ پورے ناپ کا جوڑا حضرت حسن کا، پورے ناپ کا جوڑا حضرت حسین کا۔ اماں نے گٹھڑی پڑے کر دی، علی تو لے کے آیا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے تو خبر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کہنے لگے آل رسول ہیں، مشتب مال کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے، بغیر تحقیق کے کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا کرتے۔ جاؤ بچوں یہ گٹھڑی اٹھا کے لے جاؤ اور جا کر اپنے نانے کو بتاؤ دروازے پہ تمہارے جوڑے رکھ کے چلا گیا۔ حضور نے نماز پڑھائی، پھر وہ گٹھڑی اٹھا کے حضور فاطمہ کے گھر آ گئے، فرمایا فاطمہ ان کو نہ کر، یہ اللہ کی طرف سے کپڑے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فاطمہ جب تو نے کہا تھا درزی لے کے آئے گا، اللہ نے جبرائیل کو درزی بنا دیا۔ اے فاطمہ جب تیرے بچے تیرا دامن پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ میرے کپڑے کون لائے گا، اللہ اکبر، پروردگار عالم نے جنت کی حوروں کو حکم دے دیا کہ پورا جوڑا حسین کے نام کا، پورا جوڑا حسن کے نام کا۔ اللہ اکبر، اے فاطمہ آج بچوں کو پیدا اور مدینے کی گلی میں گھما، پوچھے کہاں سے سلوائے؟ کہ جبرائیل درزی بل کے آیا، کپڑا جنت الفردوس سے ہمارے لیے آیا۔ جنت کے جوڑے پہنائے انہیں نیزے کے پہ بھی چڑھوایا ہے، جنہیں جنت کے جوڑے پہنوائے انہیں تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کروا کے دکھایا ہے۔ میرے عزیزوں، دین اور دنیا، اللہ کے نبی کی محبت اور حب مال ایک دل میں رہ نہیں سکتے، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، دونوں میں سے ایک کو پکڑنا پڑے گا، ایک کو جدا کرنا پڑے گا۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری وقت آیا حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، جو بعد میں سیدہ صدیق اکبر کی گھر والی بنی، حضرت جعفر طیار کی گھر والی، کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں۔ لگی حضرت اسماء کہنے لگی فاطمہ آج تک آپ کو پریشان نہیں دیکھا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، جب سے ہوش سنبھالا اس وجود پر علی کی نگاہ پڑی یا مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، میں نے بہت سی عورتوں کے جنازے جاتے دیکھے، ان کے جسموں پر ان کی چرپائیوں پہ کپڑا ڈلا ہوتا ہے لیکن ان کا وجود کہیں نہ کہیں سے نظر آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے والی چرپائی کو لوگ کندھا دیں اور کہ علی کی بیوی کا جسم ایسا تھا، قد ایسا
ایسا تھا، پریشان ہوں۔ کہنے لگی فاطمہ پریشان نہ ہو، جب ہم نے حبشے کی طرف ہجرت کی، ہم نے وہاں جنازے دیکھے، چرپائی کے پایوں کو چاروں طرف لکڑی باندھ دیا کرتے، پھر ان پایوں کے اوپر لکڑی کے اوپر چادر لگا دیا کرتے تاکہ میت بھی نظر نہ آئے، پر چادر بھی نظر آنے لگی۔ اسماء کا کیا کہا، جو اگر تیری موجودگی میں میرا انتقال ہو گیا تو میں جنازہ ایسے ہاتھ علی کو بلایا۔ علی کا کیا، اے علی لگتا ہے زندگی بے وفائی کر جائے گی، اے علی تیرے سے گزارش ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دل کے اجالے میں دفن نہ کرنا، رات کے اندھیرے میں دفن کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری چیخ نکلی، میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اے فاطمہ کچھ ایسے ہوتے ہیں والوں کی جنازے کی وجہ سے بخشش ہو جایا کرتی ہے، فاطمہ ان جنازوں میں جب تیرا جنازہ ایسا، جو تیرا جنازہ پڑے گا تیرے جنازے کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کہ علی بات تو تیری ٹھیک ہے، میں مغفرت کو دیکھوں، میں لوگوں کو دیکھوں کہ اپنے پردے کو دیکھوں، یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو لوگ دفعہ تیری بیٹی کا جسم ایسا تھا، رات کو اٹھانا اور زیادہ شور نہ کرنا، 2-4 آدمی کندھا دینے والے جو اہل البیت کے خاندان کے جنازے کو کندھا دے کے رخصت کر دینا، یہی شرعی مسئلہ ہے۔ اور لوگوں بھائی موجود ہو، تائے چاچے موجود ہو، رشتہ دار موجود ہو تو اپنی وارثہ کو میت کو کندھا دے کے جائیں۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی نظر نہ آئے پھر غیر آدمی دے سکتا ہے، ورنہ غیر آدمی ثواب کی نیت سے جا بجا ہمت نہ کرے۔ مرد کے جنازے کو، بچے جنازے کو تو سب کندھا دے، عورتوں کے جنازے سے ایوائڈ کیا کرے، دو ثواب ہے لیکن بچہ کرو، دو سطر کھل جائے تمہاری میت اس کے جسم کے اوپر پڑ جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ بیٹھی گھر کا کام کر رہی تھی، حضرت علی نے ہاتھ پکڑا، اے فاطمہ خیر تو ہے، صبح صبح سارے کام کرنے شروع کر دیے، اے فاطمہ سارا دل پڑا ہے، کام کاج کر لینا۔ کہنے لگی علی ابھی ابا جان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے لیے بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی، اللہ کا ذکر کرتے کرتے میری آنکھیں بند ہوئی، خواب میں میرا ابا آ گیا اور رحمت والے نبی نے مجھے آ کے پوچھا بیٹی آج کچھ کھایا تھا کہ نہیں کھایا؟ میں نے کہا ابا 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ کہ پھر تیری حالت کیسی ہے؟ میں نے اپنے ابا کو رو کے دکھایا۔ علی کوئی غلطی تو نہیں کی، بیٹیاں کسی درد میں مبتلا ہو تو بھائیوں کو بتائے گی، ماں کو بتائے گی۔ اور لوگوں آج کشمیر کی بیٹیاں درد میں مبتلا ہیں، آج کشمیر کی مائیں درد میں مبتلا ہیں، روزانہ صبح صبح پاکستان کی سرحد کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں کہاں چلے گئے سید زادے، کہاں چلے گئے میر زادے، کہاں چلے گئے امان، کہاں چلے گئے پٹھان، کہاں چلے گئے کشمیری، کہاں چلے گئے کلو کلو دودھ پینے والے؟ ان کو کوئی جا کے بتاؤ تمہاری بیٹیوں کی عزت لٹ گئی، تمہاری ماں کی چادریں چھل گئی۔ ایک وقت میں ہندو فوجی 10 فوجی ایک بیٹی کی عصمت دری کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں یوم یکجہتی کشمیر بنے گا پاکستان کے اعلان سے، میرے عزیزوں کشمیر فتح نہیں ہوگا جب تک میرے عزیزوں میدان کے اندر نہیں اترے گے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں گیس نہیں چاہیے، ہمیں بجلی کے بلوں میں کمی نہیں چاہیے، ہمیں پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں چاہیے، کشمیر کے اندر رہنے والی بیٹیوں کا ہمیں تحفظ چاہیے۔ کوئی ایسا قانون اسمبلی کے اندر ایسی آواز اٹھاؤ، پوری دنیا کے سربراہوں کو، پوری دنیا کے وزیر اعظم کو اکٹھا کرو، ان کو گیس کا بدلہ بعد میں، پہلے نبی کی بیٹی کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کے اندر رہنے والی بچیاں فریاد کر رہی ہے، خدا کی قسم آج 5 فروری ہے، یکجہتی کشمیر کے نام سے اور چھٹی کرنے سے میرے عزیزوں، چھٹی کرنے سے، لیبل لگانے سے، دستاویز کو نیٹ کے اوپر لانے سے میرے عزیزوں کشمیر فتح نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم کسی نہ کسی کو محمد بن قاسم بن کے اترنا پڑے گا، کسی کو سلطان محمود غزنوی بھی بننا پڑے گا۔ نعرہ ہے تو نعرہ ہم بھی لگائیں گے، ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر ملک کے قرضے اتروانے کے بارے میں ہم آپ پہ بوجھ ڈال سکتے ہو، کشمیر کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے ہمارے پہ جو بوجھ ڈالنا
مانو گے برداشت کریں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، جان دے مانگو گے جان دیں گے۔ یا اللہ ہم اپنی فریاد تیرے آگے کرتے ہیں، ہماری کشمیر کی ماؤں بہنوں کو بتا دو انشاءاللہ صبر کا دامن تھام کے رکھو، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تمہاری عزتوں کا رکھوالا آئے گا جو کافروں کے شکنجے سے تمہاری عزتوں کو چھڑا کے لے جائے گا، تمہیں بھی آزادی کا حق ملے گا۔ جیسے ڈاکٹر عافیہ کی بہن نے بتایا، انٹرویو دیتے ہوئے کہا پرسوں بہن کا فون آیا تھا اور فون کے اندر اس نے بتلایا کہ کل خواب میں حضور پاک کی مجھے زیارت ہوئی، رحمت والے نبی امریکہ کی جیل میں آئے اور آ کے اللہ کے نبی نے میرے پہ ہاتھ رکھ سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کہا بیٹی صبر کر، یہ امتحان نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش القریب دور ہونے والی ہے۔ میرے کہا قبلی والے کہ اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں اللہ تیرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ قبلی والے میں عزت لٹا لٹا کے تھک گئی، حضور علیہ السلام نے سنا تو آپ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن کہتی ہے پھر عافیہ کی آواز بند ہوگی، ٹیلی فون کر آپ تب ملکتے ہوگے، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا تسلی دی ہوگی، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا۔ بیٹیوں والو اس درد کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سنو سمجھنا، نعرہ لگانے سے بہتر ہے گھر جا کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرنا، اللہ کشمیر کی بیٹیوں کو آزاد کرا دے، کشمیر کے نوجوان، اللہ کتنے بوڑھے باپ اپنے بچوں کا جنازہ کندھے پر اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، اللہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا، پاکستان کے اللہ حصہ بنا کے اس کشمیر کو ہمیشہ کے لیے کافروں ہندوؤں کے شکنجے سے آزاد کروا دے۔ میرے عزیز و سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی ابا خواب میں آئے تھے اور آ کے ابا جان نے کہا بیٹی آج بھی روزہ تُو نے پانی سے رکھا؟ میں نے کہا جی۔ کہ میرے ابا نے اشارہ کیا یہ دیکھ، میں نے دیکھا علی ایسے ایسے میوے دیکھے جو دنیا کے دسترخوان پر ہی دیکھے۔ میں نے کہا ابا یہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ تھوڑا سا وقت رہ گیا، انشاءاللہ شام کو دسترخوان پہ آنا، محمد اپنے ہاتھوں سے تیری افطاری کرائے گا۔ حضرت علی کی چیخ نکلی کہ فاطمہ ساتھ رہنے کے ساتھ جینے کے وعدے کیے تھے، یہ کیا کر کے جا رہی ہے؟ ابا فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی کہتے ہیں میرے سیدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا فاطمہ اللہ اکبر، مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہنے لگی علی میں تیرے سے 3 باتیں عرض کرتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے علی وہ وقت یاد ہے جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ نکاح کرنے لگے تھے، میں اپنے بچوں کو اٹھا کے ابے کے گھر آئی اور میں نے آ کے اپنے ابا جان سے کہا تھا کہ ابا تیری بیٹی کے اوپر علی دوسری بیٹی لے کے آ رہا ہے۔ علی تو یہ پتہ ہے میرا باپ اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کے ممبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا، فارس والے آ جاؤ، روم والے آ جاؤ، مکے کے مہاجر آ جاؤ، مدینے کے انصار آ جاؤ۔ پھر علی تجھے کٹہرے میں کھڑا کیا تھا اور کہا تھا میری بیٹی روتی آئی، علی میری بیٹی کو کیوں رلایا؟ اور علی مجھے پتہ لگا تو فاطمہ کے اوپر ابو جہل کی بیٹی لا رہا ہے۔ اے علی 4 شادیوں کا حکم ساری امت کے لیے لیکن تیرے لیے حکم کوئی نہیں۔ اے علی صحابہ تم بھی سن لو، جب تک میری فاطمہ علی کے گھر میں ہے علی تجھے میری فاطمہ کے اوپر دوسری عورت لانے کی اجازت کوئی نہیں۔ فاطمہ بذات ملی، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ستایا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ اے علی میں آج وہ شک ختم کرتی ہوں، آج وہ وعدہ ختم کرتی ہوں۔ اے علی میرے مرنے کے بعد میں اجازت دیتی ہوں دوسری شادی کر لینا، اگر رشتے کا انتخاب ہو تو میری بہن کی بیٹی امامہ سے رشتہ کر لینا۔ حضرت امامہ میں نے دیکھا اس کے اندر ساری عادتیں میری بہن والی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی کا سر ہلا۔ فاطمہ خدا تجھے سلامت رکھے۔ اے علی ایک بات تیرے سے اور عرض کروں کیا؟ کہ اے علی تو دوسری شادی کرنا، 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا لیکن ایک دن حسن حسین کے ساتھ گزارنا۔ اللہ اکبر، ایک رات میرے بچوں کو دائیں بائیں لے کے سونا اور پوچھنا اماں یاد آتی ہے۔ اے علی ان کے حق میں کمی نہ کرنا، اے علی تو ان کو نہ دیکھ، فاطمہ کی محبت کو دیکھ، ان کے سر سے پیار کا ہاتھ نہ اٹھانا۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے آنسو نکل نکل کے فاطمہ کی جھولی میں گر رہے تھے۔ تیسری بات سیدہ فاطمہ نے عرض کی، کہنے لگی اے علی تیرے سے تیسری بات کو ماننے گا کہاں؟ کہنے لگی علی یہ میری جھولی پھیلی دیکھ لے، میں نے تیرے آگے جھولی پھیلائی، آج تک میں نے دنیا بنانے والے کے علاوہ کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائی، آج تیرے آگے جھولی پھیلا رہی ہوں۔ میرے باپ نے جب مجھے رخصت کیا تھا 17 پیوند والی چادر میرے سر پہ دی تھی تو میرے ابا
ابا جان نے 2 باتیں کی تھی، اے فاطمہ کبھی علی سے روٹی کی وجہ سے، کپڑے کی وجہ سے لڑکے نہ آنا، اگر میرے گھر میں آ گئی مجھے کسی نے بتا دیا قصور فاطمہ کا، بیٹی یہ چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا، 2 روٹیاں تو تجھے مل جائے گی۔ اے فاطمہ میری زندگی میں اگر علی سے ناراض ہو تو میری زندگی میں صلح کر لینا۔ مجھے پتہ لگا فاطمہ ناراض ہے اور علی کی میری زندگی میں فاطمہ ناراض ہے اور غلطی بھی فاطمہ کی ہے۔ اے فاطمہ سوچ سمجھ کے مرنا، اگر اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تیرا جنازہ کوئی اور پڑھائے گا، محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اما فاطمہ روتی جاتی ہے کہ علی ان 2 باتوں کی میں نے جتنی کوشش ہو سکی لاج نبھائی، اے علی تیرے آگے جھولی پھیلاتی ہوں، ابھی ابو کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھو گی، ابھی ابا کے ہاتھ سے افطاری کروں گی، اے علی اس جھولی میں اتنا ڈال دے، کبھی میں نے تجھے دنیا کے سوال سے تنگ تو نہیں کیا، میں نے تیرے سے کبھی کپڑا تو نہیں مانگا، میں نے تیرے سے کبھی روٹی کا سوال تو نہیں کیا۔ اے علی آخری وقت ہوتا ہے، عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا شوہر انہیں خوشی خوشی قبر میں اتارے۔ اے علی زندگی کے جتنے سال تیرے ساتھ گزرے بتا تو راضی ہے کہ میرے سے ناراض ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں پھر میری آنکھ سے آنسو نہ رکا، میں نے فاطمہ کی جھولی پکڑی اور ایک ہاتھ میں ہاتھ لے لیا، میں نے کہا یا اللہ آج وہ بات کہہ رہا ہوں جو تیرا نبی خدیجہ الکبریٰ کے پاس بیٹھ کے کہہ کے گیا تھا، یا اللہ یہ فاطمہ بڑی نیک عورت ہے اور بڑی تابعداری کر کے آئی ہے، یا اللہ جس سے مرتضیٰ بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ خدا کو بھی راضی کر کے گئی، مصطفیٰ کو بھی راضی کر کے گئی۔ اور میرے عزیزوں صحابیات کی اہل البیت کی زندگی پر کچھ بات کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہے، ہم تو صرف اتنا بتائیں گے اپنے گھروں کی طرز زندگی بدلو، اپنے گھروں کا ماحول بدلو، اپنے خاندانوں کا ماحول بدلو، اپنے کاروبار کا ماحول بدلو۔ دنیا تو آنے جانی ہے، کسی کے پاس آئی نہیں، کسی کے پاس آ کے چلی گئی، لیکن میرے عزیزوں اسوہ رسول اپنانا، سیرت محمدی اپنانا، نبی کے طریقے پر مر مٹ جانا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول سے فائدہ نہیں ملے گا جب تک عملی جامے پہنا کے دکھاؤ گے، جب تک عمل پہ نہیں آؤ گے۔ آج سارا مجمع اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کرے اور نیکی والی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ جو زبان سے الفاظ کہلوائے اللہ دل میں اتار دے، جو کانوں سے سنوائے اللہ دل میں اتار، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔